بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ. بندہ مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اس کو بٹھاتے ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ. اب دیکھیں گے آپ کے آنی کی ساؤنڈ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گی، ورب بھی پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ کو آنی کی آواز جو ہے وہ مثنیٰ کے لیے ملے گی. ملکانی، یجلسانی، یقولانی. اور اس سے پوچھیں گے مر ربک کا، تیرا رب کون ہے. بندہ مومن ہوگا تو وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پھر دوسرا سوال اس سے کریں گے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر تیسرا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اس شخصیت کے بارے میں جس کو تمہارے درمیان بھیجا گیا. تو وہ شخص کہے گا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اسے پوچھیں گے کہ وما یدری کا، تجھے کیسے معلوم ہوا. تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. فآمنت بہ، پھر میں اس پر ایمان لایا. وصدقت، اور میں نے تصدیق کی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن مجید پڑھنا یہ قبر میں جو سوالات ہوں گے ان کے جوابات دینے میں بھی آسانی کا باعث بنے گا. میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم نے جو اسماء استفہام کل پڑھے تھے اس میں یہ دو سوالات تو ہو گئے تھے، کیونکہ سمپل جملہ اسمیہ تھے کہ مر ربو کا اور ما دینو کا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہمارا الحمدللہ آخری ٹاپک قسم کا ہے، اور کل سے ہم اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ فعل شروع کریں گے. اردو زبان میں ہم جو کام، جو جس، جہاں، جب، جیسے الفاظ سے لیتے ہیں، اردو میں ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہم جو کام ان الفاظ سے لیتے ہیں، عربی زبان میں یہ کام دو طریقے سے لیا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا تدریسی طریقہ بالکل پہلے دن کی طرف میں آؤں گا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو زبان سیکھی ہوئی ہے اس سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے نئی زبان کے قواعد سمجھ کر اس کو سیکھا جائے. تو سیکھی ہوئی زبان ہماری اردو، اور پھر انگریزی میں بھی دو طریقے سے کام لیا جاتا ہے. یعنی اردو میں ہم جو کام، جو جس، جہاں، جیسے الفاظ سے لیتے ہیں، انگریزی میں اور عربی میں یہ کام دو طریقے سے لیا جاتا ہے. اب چونکہ عربی تک ہم نے پہنچنا ہے لہٰذا انگریزی کو بھی سامنے رکھ لیں، بات زیادہ کلیئر ہو جائے گی آپ کو. انگلش میں ہم یہ کام یا تو جو انگریزی کے اسماء اشارہ ہیں، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، ان کو استعمال کر کے، مثلا ایک پروورب آپ کے ذہن میں ہوگی کہ آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ترجمہ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو چمکتی ہے سونا نہیں ہوتی. تو غور کیجیے گا اس جملے کے ترجمے میں، ہر وہ چیز جو چمکتی ہے سونا نہیں ہوتی.
یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انگریزی کے اسماء استفہام جو ہیں وٹ، ہو، یہ سارے اسماء استفہام جو ہم نے پڑھے تھے، آپ کے انٹروگیٹو ورڈز کہہ لیں، پروناؤنس کہہ لیں، ان کو استعمال کر کے لیا جاتا ہے. ٹھیک، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز. تو انگلش میں آپ یہ دو طریقے سے کام لیتے ہیں. عربی زبان میں بھی، اب ہم عربی کی طرف آتے ہیں، عربی زبان میں بھی یہ ہم کام دو طریقے سے لیں گے. ایک تو بالکل انگریزی کی طرح ہم اسماء استفہام استعمال کریں گے. ٹھیک، اسماء استفہام کیسے استعمال کریں گے وہ اس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فی السماوات والارض، یہ آپ کا مرکب جاری ہے، فی سے شروع ہو رہا ہے، فی کے بعد جو بھی ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا اسم، یعنی آسمانوں اور زمین کی عربی نارمل ہے السماوات والارض، آسمان اور زمین. اس سے پہلے فی لگا تو وہ دونوں جر میں چلے گئے. فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. میں یہاں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آسمانوں زمین میں کیا ہے؟ کل ہم نے کیا تھا نا، یہ کیا ہے؟ تو ہم نے یہ سے پہلے، یہ کی عربی ہمیں پتہ ہے ہاذا، اس سے پہلے صرف ہم نے ما لگا دیا، ہمارا جملہ مکمل ہو گیا، ما ہاذا. اب میں کہہ رہا ہوں آسمانوں اور زمین میں کیا ہے، تو اب کیا کے لیے میں نے صرف ایک ورڈ لگانا ہے جو کہ ما ہے. ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمین میں کیا ہے. اب دیکھیں یہ ہمارا اس میں استفہام ہے نا. اب یہ جو جس جہاں یہ کام ہم نے لینا ہے، اس کو ہم جملے کے درمیان میں استعمال کریں گے. للہ ما فی السماوات والارض. اب یہاں آپ ما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا نہیں کریں گے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. تو اب یہ جو والا کام آپ نے کس سے لیا؟ اس میں استفہام سے لیا. اب یہ ما آپ کا اس میں استفہام ہی ہے نا. ٹھیک، ایک جملہ ہے عربی زبان میں فعل کا، فعل سے تھوڑی سی واقفیت آپ کی آج سے ہی شروع ہو جانی چاہیے. وہ ڈرتا ہے میری وعید سے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، وہ میری وعید سے ڈرتا ہے. اب دیکھیں اتنا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو، آپ کو سوالیہ بنانا ہے. ٹھیک، تو اس سے پہلے آپ اسماء استفہام استعمال کریں گے. کون ڈرتا ہے میری وعید سے؟ ما ہم استعمال کرتے ہیں غیر عاقل کے لیے عام طور پر، ٹھیک ہے، اور عاقل کے لیے من استعمال ہمیں کرنا پڑے گا. تو کون میری وعید سے ڈرتا ہے؟ من. یہ آپ کا اس میں استفہام ہے، ہم نے استعمال کیا. اب پھر تجوید کے آگے قواعد ہے کہ آپ نون ساکن ہے، اس کے بعد آپ کو یرملون 6 حروف مل رہے ہیں، تو پھر اس نون ساکن کو یا میں مرج کر دیا جائے گا، اور آپ اس کو پھر شد کے ساتھ لکھا ہوا بھی دیکھیں گے، اور اس کو پڑھیں گے میں یخاف وعید. ٹھیک ہے، تجوید کا قاعدہ. سوالیہ بن گیا. اب میں اسے درمیان میں استعمال کروں گا تو اب یہ سوالیہ کا مفہوم نہیں دے گا بلکہ یہ جو کا مفہوم دے گا. فذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کیجئے، آپ نصیحت کیجئے. میں یخاف وعید، کس کو؟ اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے. فذکر، اور کس کے ذریعے سے آپ نے نصیحت کرنی ہے وہ الفاظ بھی آپ کو سورہ کاف کی آخری آیت میں ملیں گے. فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے. میں یخاف وعید، جو میری وعید سے ڈرتا ہے. ٹھیک، تو آپ نے دیکھا کہ اب یہاں پر ما اور من یہ استفہامیہ کے طور پہ نہیں آئے، ایسی ہے نا، یعنی ہے یہ اسماء استفہامی، ایکچولی اسماء استفہام ہے. لیکن اسماء استفہام کا ایک استعمال آپ نے اور دیکھا آج کہ ہم ان کو جو کے، جس کے، ٹھیک ہے، جو اور جس کے معنی میں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو. ما، من اور پھر ایون، یہ 3 اسماء تو زیادہ تر اس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
تین اسما ما، من اور ایون، یہ زیادہ تر ہم استعمال دیکھیں گے ان کا اس کام کے لیے. پھر اس کے علاوہ دو طریقے میں نے بتایا نا عربی زبان میں. ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے اسماء موصولہ وضع کیے گئے. اسماء موصولہ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ پہلے تو اس کو تازہ کریں ذہن میں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے معرفہ کی اقسام جب پڑھی تھی تو اس میں ہم نے اسماء موصولہ پڑھا تھا. معرفہ کی 7 اقسام. نمبر 1 اس میں علم، نمبر 2 ضمیر، نمبر 3 اشارہ، نمبر 4 موصولہ، اور نمبر 5 الف لام کا استعمال. چھٹا آپ کسی معرفہ کی طرف نسبت دے دیں، اور 7واں منادا جس کو ندا دی جائے. تو ساری اقسام ہم نے پڑھ لی. آخری قسم جو ہے وہ موصولہ، وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تو اسماء موصولہ آج ہم پڑھیں گے. کام آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس لیے ہم استعمال کریں گے. یعنی موصول کے معنی ہوتے ہیں ملانا. وصل سے نکلا ہے یہ لفظ. وصل ملانا، جوڑنا. ٹھیک. اب چونکہ یہ اسماء ہیں، پہلی بات دھیان رکھیے، تو اسم کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا اسم جب تک ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں معلوم نہ ہوں. اسم کا اعراب، اس کی وسعت، اس کا عدد، اس کی جنس. اب ان 4 باتوں کو ہم نے اسماء موصولہ پر بھی اپلائی کرنا ہے. تو ایک بات تو اسماء موصولہ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ ہے. وسعت کا آپ کو ان کا پتہ ہے. ٹھیک. اچھا، اب 3 پہلو رہ گئے، اعراب کا، جنس کا اور عدد کا. تو ایک چارٹ اسم کے حوالے سے، آخری چارٹ. ابھی چارٹس بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے، جو کل سے پھر چارٹس ہی چارٹس ہوں گے فیل کے. لیکن اسم کا آخری چارٹ آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اسماء موصولہ کا ہمارا چارٹ ہے. ایک سمپل سا چارٹ ہے. واحد، مثنیٰ، جمع، عدد کور ہو گیا. مذکر، مؤنث، جنس کور ہو گئی. اعراب ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پہلو ہم پڑھ چکے ہیں. یہ وہ جو لفظ ہے، وہ جو، وہ جس، یہ لفظ ہم مذکر کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. یہ وہ لڑکا ہے جو کل میرے پاس آیا تھا. یہ وہ لڑکی ہے جو بہت ذہین ہے. اب وہ جو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، مذکر کے لیے بھی، مؤنث کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. اب جمع کے لیے میں وہ جو کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں ہوگا. عربی زبان میں آپ نے اگر وہ جو مذکر واحد کے لیے استعمال کرنا ہے تو الگ لفظ ہے. الذی، اور یہ الفاظ وہ ہیں جن سے آپ واقف ہیں، کوئی نئے عجیب الفاظ نہیں ہیں. قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص جو ہے الفاظ سے واقف ہے. الذی، وہ جو. اگر وہ جو آپ نے مؤنث کے لیے استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اصل تو جو ہی لفظ ہے، پھر ہم اردو میں وہ کا لفظ اس کے لیے ساتھ استعمال کرتے ہیں. جو مؤنث اگر آپ نے کرنا ہے تو اللتی. اللتی. اگر آپ جمع استعمال کرنا چاہتے ہیں، پہلے وہ الفاظ آپ کو بتا دوں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں. مذکر جمع کے لیے الذین. ایگزامپلس فوری طور پہ آپ کے ذہن میں ان کی ایک ایک ایگزامپل قرآن مجید کی میرے ذہن میں آ جانی چاہیے فوری طور پہ. ٹھیک. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. ٹھیک. اب ہم اردو محاورے میں جو نے پیدا کیا نہیں کہیں گے، بلکہ جس نے پیدا کیا. الذی خلق، جس نے پیدا کیا.